نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. یہ افضل ترین صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ کریں، تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیم کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیمی بنیادوں کو طاقتور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. فروغ علم کی مضبوطی یہ امت کی مضبوطی ہے. پھر وہی بات، اگر علم آ جائے نا، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل ہو جائے نا، اگر فہم و فراست حاصل ہو جائے نا، اگر وہ شعوری بلندی جو ایک مہذب قوم کا حصہ ہوتی ہے وہ اگر آ جائے نا، تو کوئی شخص بھی کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائے فرق نہیں پڑتا. یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ انسان کو بااعتماد کرتا ہے. آپ کے پاس حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، چونکہ عالم تھے. اس نے آ کے کہا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو کچھ لوگوں کو کسی کا اعتراض سن کے غصہ آتا ہے، کچھ کو ہنسی آتی ہے کہ ہر بیچارہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کا شعور دیکھو. عالم تھے نا، علم ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، بردباری لاتا ہے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا جی امام صاحب کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ وہ چپ کر گیا. کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے تو مجھے یہ کہہ رہا نا کہ امام صاحب کی نہ مانو میری مانو، یعنی تیری مان لوں اور جنہوں نے رسول کریم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کی بات نہ مانوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس آج علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلا تو جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑیں جی، پڑھ کے کیا کرنا ہے، کچھ چار پیسے کمائے، کسی کا میز صاف کرے، کسی کو چائے لا کے دے، کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لے، پڑھ کے کیا کرنا ہے. یاد رکھنا تعلیم انسان کو طاقتور کر دیتی ہے. یہ جس کو آج آپ نے 200 روپے دیہاڑی پہ بھیجا ہے نا، اس کو آپ تعلیم دیں. رب بڑا کریم ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے علم آ جائے تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ علم والوں کی غلام بنی ہوئی دیکھی ہے دولت، اس کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے، تو ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے انسان کے چلتا ہے. پھر تاجر طبقہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتا، کہتے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، یہ جا بھی کرنی ہے نا، دکان پہ بیٹھنا ہے نا، تو ابھی بیٹھے دکان پہ اور ابھی سے کاروبار کرے. جتنے عرصے میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اتنے عرصے کے اندر اس کو تجربہ آ جائے گا. او خدا کے بندے، اگر یہ علم پڑھ کے دکان پہ بیٹھے گا نا تو پھر یہ دکاندار نہیں ہوگا، یہ قومی سطح کا تاجر ہوگا. پھر یہ اس طرح کا شخص ہوگا کہ جو کئی لوگوں کو اور ساتھ لے کے چلے گا. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا میں یہ بڑا نام کمائے گا. اسے آگے بڑھنا ہے، علم اس کو مضبوط کر دے گا. یہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی طاقتور ہو جائے گا. لیکن دکان پہ بھی بٹھا تو علم پڑھا کے بٹھا. محبوب نے بٹھایا تھا نا پڑھا کے جناب عثمان غنی کو، حضور سے دعا لے کے تقوی اختیار کر کے دین سیکھ کے تجارت کرتے تھے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف. تو پھر اس کا رنگ ہی کچھ اور تھا. ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیم لوگ حاصل نہیں کرتے. ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے فضول خرچی ہماری. ہم دیگر جگہوں پہ پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کی طرف ہماری توجہ. جتنے پیسے ہم شادیوں پہ اڑاتے ہیں نا، دعوتوں پہ لگاتے ہیں، ان سب کو سمیٹ لو، اپنے بچوں پہ لگا دو، ان کی تعلیم پہ لگا دو. آپ ان کو باشعور کر دو. ایک عربی شاعر کا مقولہ ہے، اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا ماں باپ نہیں ہوتا، یتیم تو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دیتا. وہ یتیم ہوتے ہیں بچے جن کو کوئی تعلیم نہیں دلواتا، کوئی تربیت نہیں کرتا، وہ یتیم رہ جاتے ہیں. وہ لاوارث ہیں بنیادی طور پر، اس لیے کہ کسی نے بندوبست ہی نہیں کیا. موٹر سائیکل لے کے دیا، تو نے کتاب کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگی گھڑی پہنائی ہے، تو نے اسے تفسیر کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگا موبائل تھمایا ہے، تو نے اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کے دین کی کتاب کیوں نہیں تھمائی؟ ہم نے فضول خرچیاں کی، ادھر کی ادھر کی، یہاں کی وہاں کی، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم نے خرچ تھوڑا کھائیں
سادہ کھائیں، سادہ لباس پہنیں، لیکن سرمایہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں۔